السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں اسیر ہجر بائی وہیبہ فاطمہ پارٹ 25۔ بشارت میں موسلا دھار بارش جاری تھی۔ حویلی پہاڑ کی اونچائی پر تھی۔ اس وقت اپنے اندھیرے کمرے میں موجود اوزگل اس وقت کو کوس رہی تھی جب وہ ویرا کی باتوں میں آ کر بیت السلطان سے نکل کر یہاں اس خوفناک حویلی میں چلی آئی تھی۔ اب اس کمبخت ویرا کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی، نہ کہ ماں کے پاس، کیونکہ اسے کوئی شوق نہیں تھا۔ اگلے ایک ہفتے تک وہ خود کے لیے بزدل ڈرپوک جیسے خطاب سن کر اپنے دماغ کی چولے ہلا ڈالے۔ موسم بہت زیادہ خراب تھا، بے تحاشا ٹھنڈ، اوپر سے سونے پہ سہاگا کہ لائٹ بھی چلی گئی تھی۔ اس حویلی میں وہ لوگ کبھی کبھار ہی آتے تھے، اسی لیے کسی جنریٹر کی سہولت بھی موجود نہ تھی۔ اوزگل خود کو گردن تک کمفرٹر میں دبکائے اپنے موبائل کا ٹارچ جلا کر اپنے بستر پر سہمی بیٹھی ایت الکرسی کا ورد کر کے اپنا ڈر بھگا رہی تھی کہ دفتن آسمان پر اس قدر زور سے بجلی چمکی اور ایسی دھماکے دار آواز آئی کہ اوزگل کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی اور اس نے اپنا چہرہ کمفرٹر میں چھپا لیا۔ یا اللہ، کہیں سے ان کو میرے پاس بھیج دو۔ وہ تھر تھر کانپتی التجا کرتی یہ تک بھول گئی کہ خود اسے اپنے منہ سے کہا ہے کہ وہ کبھی بھی رات کے اندھیروں میں اس کے پاس نہ آئے۔ اسے یاد آیا تو اب خود کو کوسنے لگی، لیکن دماغ میں اچانک کلک سا ہوا۔ ایک منٹ، وہ تو رخصتی سے پہلے کہا تھا، رخصتی کے بعد تو نہیں۔ اوزگل نے برے برے رونے والے منہ بنائے، پھر کمفرٹر میں سے ایک آنکھ نکال کر فون کی جانب حسرت سے دیکھا، لیکن پھر خود کی سوچ پر دو حرف بھیجے: ظالم کھڑوس آدمی، عریب غریب چور۔ ویرا ٹھیک ہی کہتی ہے، دونوں بھائی ہی کمظرف کلموہے ہیں۔ میں تو بالکل فون نہیں کروں گی، مگر اتنے دعوے کرتے ہیں محبت کے، اگر اس ڈراؤنی پراسرار حویلی میں مجھے کچھ ہو گیا تو؟ یہ نہیں پتا کہ بیگم کہاں ہے، کس حال میں ہے، یہاں خوف سے مرمرا گئی تو روتے رہ جاؤ گے۔ اوزگل بآواز بلند گوہر افشانیاں کرنے میں مصروف تھی۔ گہری رات کے سناٹے میں، بشارت کی اس خوفناک رات میں، ٹھنڈ میں ڈوبا ہوا تھا وہ، کیونکہ ابھی ابھی موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ ایسے میں بڑی حویلی کے گیٹ پر ایک جیپ آ کر کھڑی ہوئی۔ چوکیدار الرٹ ہوا اور جیپ کے قریب گیا، مگر اس میں بیٹھے ایک رعب و دبدبے والی شخصیت کو دیکھ کر فوری پیچھے ہٹا اور گیٹ کھول دیا۔ جیپ حویلی میں داخل ہوئی۔ وہ جیپ سے اترا اور سنجیدگی سے بھرپور بھاری قدم اٹھاتا حویلی کے دالان میں داخل ہوا۔ وہ اپنے بابا سے پہلے ہی پوچھ چکا تھا کہ اس کی بیگم کہاں ہے، کون سے کمرے میں، اور ان سے ڈپلیکیٹ کی بھی لے چکا تھا۔ تبھی وہ بڑے لاؤنج سے گزر کر حویلی میں کوریڈور سے گزرتا ہوا اس کمرے کی جانب آیا جو کوریڈور کے تقریباً اختتام پر تھا۔ پوری حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، بس کچن کے پاس ایک گیس لیمپ جلا ہوا تھا، مگر وہ اس اندھیرے میں بھی اطمینان سے چلتا مطلوبہ کمرے تک آ گیا۔ ڈپلیکیٹ کی سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہ چھوٹی سی جان خوف و دہشت سے تھر تھر کانپتی مختلف گوہر افشانیوں میں مصروف تھی۔ عریب سلیمان اس کی اس گوہر افشانیوں سے اچھا خاصا محفوظ ہوا تھا۔ اوزگل کو کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کمفرٹر سر پر تانے ہوئے ہی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ عریب، جو کہ بیڈ کے قریب پہنچ چکا تھا، اس کے اس اچانک رد عمل پر 1 فٹ اوپر اچھلا۔ یہ بھوت ہے کیا؟ وہ اپنا ڈر بھگانے کو خود سے ہی باتیں کرنے میں مصروف تھی، جبکہ عریب نے خود کو بھوت کہے جانے پر اچھا خاصا برا منہ بناتے اس ڈارک براؤن کمبل کو گھورا جس میں اس وقت وہ چھپی ہوئی ابا آواز بلند آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ عریب کو بے تحاشا ہنسی آئی، مگر ضبط کر گیا۔ ہاں، یہاں بھوت ہے اور آج میں تمہیں کھا جاؤں گا، عریب سنجیدگی سے کہتے بیڈ پر بیٹھا۔ ہاں، مگر اوزگل پر ضرور سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ یا اللہ، مجھے بچا لے، دیکھو بھوت جی، آگے وہ کم ڈراؤنے ہیں اور خوفناک ہے جو تم بھی ان کی آواز میں ڈرا رہے ہو۔ دیکھو، چلے جاؤ یہاں سے، اوزگل نے کپکپاتی آواز میں بھوت جی سے التجا کی، مگر عریب نے ایک سرد سانس کھینچی اور کمبل اٹھا کر خود بھی کمبل میں گھس گیا۔ اوزگل کے منہ سے چیخ بلند ہونے والی تھی جب عریب نے اس کا منہ اپنے ہاتھ سے بند کیا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ وہ دونوں کمبل کے اندر آمنے سامنے تھے، جبکہ کمبل کے اندر عریب نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر لی۔ اوزگل کی آنکھیں اسے اپنے سامنے دیکھ حیرت سے پھیل گئی۔ میں ہوں اوزگل، میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں اور اب تم چلاؤ گی نہیں، سمجھی؟ عریب نے کہا تو اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا، مگر اس کے ہاتھ ہٹاتے ہی اوزگل نے اپنا
अपना भोंपू बजाने को फिर से मुंह खोला। अरीब, जिसको उससे इसी बेवकूफ़ी की उम्मीद थी, फ़ौरन से फिर से उसका मुंह अपने हाथ से दबा दिया। चुप, बिल्कुल चुप। कहीं तुम ये तो नहीं समझ रही कि कोई भूत तुम्हारे शौहर के रूप में तुम्हारे सामने बैठा है? अरीब ने कहते ही अपना सर थाम लिया। औसगुल ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया। ठीक है, तो ये भूत या शौहर आज अपनी खूबसूरत बीवी का खून तो ज़रूर पी ही जाएगा। अरीब ने दांत पीस कर कहा। औसगुल ने ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया। अब अगर आवाज़ निकली तो ज़रूर पी जाऊंगा। अरीब ने करकत लहजे में वार्निंग दी। औसगुल ने नफ़ी में सर हिलाया तो अरीब ने धीरे से उसके लबों से हाथ हटाया। आप सचमुच अरीब है? वो शक्ल वो मुश्किल ही से बोल पाई थी। अरीब का दिल किया अपना सर दीवार से दे मारे। चेक कर लो, अरीब ने दांत कचकचाए। तब औसगुल ने अपने बालों से हेयर पिन निकाली और उसकी कलाई में चुभो डाली। आउच! मेमी गुल, क्या कर रही हो तुम? अरीब ने उससे आंखें दिखाई, मगर वो उसकी खून की नन्ही सी बूंद देखकर बच्चों की तरह खुश हुई और उसके सीने से लिपट गई। शुक्र है आप आ गए। अब मुझे छोड़कर कहीं भी मत जाइएगा। मुझे बहुत डर लग रहा था, कसम से, औसगुल बोले गई। नहीं, मैं तो आज रात कहीं नहीं जा रहा, बल्कि अपनी बीवी के होश ठिकाने लगाने आया हूँ। जितनी गुस्ताखी कर चुकी है, अब सज़ा तो बनती है ना। अरीब ने उसके गिर्द बाहें फैलाकर सुकून से आंखें मूंदी, मगर वो एक लम्हे में उससे दूर हुई। दोनों बच्चों की तरह अभी भी कंफर्टर में घुसे एक दूसरे को ही घूर रहे थे। एक मिनट, नाराज तो आपसे मैं हूँ, तो आप किस खुशी में सज़ा देंगे? कैसी गुस्ताखी, कैसी सज़ा? और औसगुल ने भी उसे आंखें दिखाई, मगर उसके इस अंदाज पर अरीब सुलेमान को कम अज़ कम हंसी ही आई थी। मुझे पूछे बताए बगैर यहाँ चले आने की गुस्ताखी और अपने फरिश्ता सिफत शौहर को भूत कहने की सज़ा। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा, फरिश्ता सिफत, देखना कहीं हवेली की छत हमारे सर पर ना आ गिरे। इतने बड़े झूठे। अभी उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि अरीब ने उसके लबों पर अपने लब जमाकर उसकी बोलती बंद कर दी। लम्हे काफ़ी फुसूखेज़ थे और उसने ने मज़ाहमत करने की बजाय उसकी गर्दन के गिर्द हाथ हमायल कर दिए थे। अरीब उसके ऊपर झुका। इतना भारी कंफर्टर में वो अपना तवाज़न तो बरकरार नहीं रख पा रही थी, इसीलिए निढाल सी तकिए पर जा पड़ी। जबकि अरीब पल भर को भी उससे जुदा नहीं हो पाया था, तभी उसके ऊपर ही गहरी घटा सा छा गया था और उसकी सांसों में अपनी सांसों की खुशबू उंडेलने लगा। औसगुल का तनफ्फुस बिगड़ा तो अरीब नरमी से पीछे हटा। वो गहरे सांस भरती अपनी बेकाबू हुई सांसों पर काबू पाने लगी। बहुत बोलने लगी हो बेगम, लेकिन मुझे ये बोलती बंद करना आती है। अरीब कहते लम्हा ब लम्हा उसकी रूह में उतरने लगा। दूर दूर हटे मुझसे, मैं नाराज़ हूँ आपसे। औसगुल का लहजा लड़खड़ा गया तो मुस्कुराया। ये नाराज़गी ही तो दूर करने आया हूँ। ये कौन सा तरीका है नाराज़गी दूर करने का? आप तो चाहते ही यही है कि मुझे कुछ हो जाए। वो उसके कंधे पर अपने नाखून गाड़ कर बोली। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इश्क में पागल हो जाओ, अरीब ने अभिमानी खजी से कहा। आप कहाँ चले गए थे? कहाँ चले जाते हैं मुझे छोड़कर? आपको पता है मैं खुद को कितना अकेला महसूस करती हूँ। अब की बार औसगुल ने संजीदगी से पूछा था। लहजा काफ़ी उदास था। अरीब भी सीरियस हुआ। अगर मजबूरी ना हो मेरी जान, तो कभी तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हमेशा तुम्हारे पल्लू से बंधा रहूंगा। अरीब ने उसका हाथ थाम कर उसकी उंगलियों की पोरों को चूमा। तकिए पर नीम दराज होकर उसका सर अपने सीने पर रखा। औसगुल ने उसके सीने से लिपट कर उसके गिर्द बाजू हमायल कर दिए। अरीब ने उसकी कमर पर अपने हाथ की गिरफ्त बनाई और उसे नरमी से थपकने लगा। अब भी डर लग रहा है मेरी जान। अरीब ने इंतहाई नरमी मगर शिद्दत से उसके माथे पर एक नरम गरम बोसा दिया। औसगुल ने आंखें बंद करके नफ़ी में सर हिलाया। आपके आने से पहले बहुत ज़्यादा खौफजदा थी, बहुत डर लग रहा था मुझे, मगर अब मैं ठीक हूँ। औसगुल ने फराग दिली का मुजाहरा करते कबूल किया कि वो कुछ देर कब्ल क्या महसूस कर रही थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि अब रुखसती के बाद भी मैं इस बात पर कायम रहूँगा कि मैं रात के वक्त तुम्हारे पास नहीं आ सकता? मैं जब चाहे, जैसे चाहे, जिस वक्त मेरी मर्जी हुई तुम्हारे पास, तुम्हारे बहुत करीब आ सकता हूँ, समझी? कौन है जो अरीब सुलेमान खानजादे को तुम्हारे करीब आने से अब रोक सकता है? अरीब ने कहते थोड़ी सी थाम कर उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसे दीवानावार चूम डाला। अरीब, मुझे नींद आ रही है। उसकी शिद्दतों से घबराकर औसगुल ने उसके सीने में अपना चेहरा छुपाया। अच्छा, चलो सो जाओ, आज नहीं तंग करूँगा। अरीब ने भी फराग दिली का मुजाहरा किया। उसकी पुश्त अपने हाथ से नरमी से सहलाई कि वो सुकून महसूस कर सके, जबकि औसगुल के लबों पर एक शरारत भरी मुस्कुराहट मचल गई, मगर वो शराफत से आंखें मूंदे लेटी रही कि जानती थी उस सोए शेर को जगह बैठी तो खुद के छुपने की जगह भी नहीं मिलनी थी उसे। कुछ ही देर में वो उस शख्स की महफूज पनाहगाहों में सुकून की गहरी नींद सो चुकी थी।
दूसरी तरफ यशम की आंख खुली तो सुबह के 9 बज रहे थे। जरा सा सर झुका कर देखा तो वो हुनूस टूटी बिखरी हालत में उसके पहलू में महुए ख्वाब थी। यशम उसका गुलाबी चेहरा देखकर गहरा मुस्कुराया और एक हाथ उसके बालों में धीरे से चलाने लगा। वो नींद में भी सुकून महसूस करती मुस्कुरा रही थी। सोहन की आंख खुली तो अपना सर एक मजबूत चट्टान उसे सीने पर रखा पाया, मगर अपनी मौजूदा सूरत हाल का अंदाज़ा होते ही उसकी आंखें हैरत और सदमे से फैल गई। ये यशम जो आंखें मूंदे लेटा हुआ था, सोहन की एक दिलखराश चीख सुनकर हड़बड़ा कर उठ बैठा। उफ खुदाया, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ है बर्फी? यशम सुल्तान ने अपना माथा मसला। सोहन ने सर तक कंफर्टर तान लिया। यश प्लीज़ आप रूम से बाहर जाएं, मुझे वॉशरूम जाना है। कंफर्टर में से आवाज़ आई। यशम ने अपने लब दांतों तले दबाए। वो समझ गया उसे क्या मसला है, मगर क्या हुआ है बर्फी? एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही, मुझे घबराहट हो रही है। कंफर्टर से ही बाहर आओ। क्या हुआ बताओ, क्या मसला है? यशम ने कंफर्टर पर हाथ रखा तो वो बिदक गई। नहीं नहीं नहीं, आप बाहर जाए, कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर मेरा हुलिया ठीक नहीं है। आप बाहर जाएं। सोहन ने मुंह बसोरते हुए कहा तो यशम सुल्तान मुस्कुराते हुए बालकनी में चला गया और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ ही देर में वो निखरी निखरी सी खुशबुओं में बसी बालकनी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। यशम ने जो लबों में सिगरेट दबा रखी थी, बिजली किसी तेज़ी से लबों से सिगरेट निकाल कर दूर उछाली और मुस्कुराता हुआ उसकी जानिब पलटा। वो जो उसकी रगो-जान में बसी थी, वो तो पहले ही उसका दीवाना था, मगर अब वो हल्के ऑरेंज और शॉकिंग पिंक कलर कॉम्बिनेशन में और गंजा की फ्रॉक पजामे में यशम सुल्तान का दिल एक मर्तबा फिर बहुत बुरी तरह धड़का गई थी। गाल और नाक हस्बे मामूल गुलाबी सा था। लबों पर हल्के रंग की सुर्ख लिप ग्लॉस लगाए वह आसमान से उतरी कोई हूर लग रही थी। बड़ी बड़ी सियाह आंखों में काजल की बारीक धार ने यशम सुल्तान के दिल पर तो जैसे बिजलियां ही गिरा दी। सोहन को उसकी इस कदर महवस महसूस करके दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी। इसीलिए अपने बेकाबू हुई धड़कन पर काबू पाने को वो उसके करीब आई। आप अभी यहाँ क्या कर रहे थे? सोहन ने उसे मशकूक निगाहों से देखा, मगर ज़्यादा देर उस दुश्मनी जा की निगाहों में देखते रहना मुश्किल तरीन अमर था कि उसकी ब्राउन आंखों में वो अपने लिए वो लपक महसूस करती थी जो उसे दिलो जान से लरसने पर मजबूर कर देती थी। इसीलिए अब भी वो निगाहें चुरा गई। यशम ने उसे थाम कर अपनी बाहों के घेरे में भरा। अभी तुम चीखी क्यों? पता है मैं कितना डर गया था। यशम ने उसके चेहरे को चूमते हुए दो तीन गुस्ताख भीगी नम लुटों को कान के पीछे करते हुए नरमी से पूछा। मकसद उसका ध्यान भटकाने का था। उसका लाल भभू का चेहरा देख जिसमें कामयाब भी हो गया था। आप बड़ी कामयाबी से सवाल बदल चुके हैं मिस्टर खानज़ादा, सोहन ने छोटी सी नाक चढ़ाकर कहा। यशम ने उसकी उसी नाक पर एक शिद्दत भरा लम्स छोड़ा। कुछ खास प्लान कर रहा था, ऐसा कुछ कि मुझे अपनी प्यारी बेगम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका मिल पाए। यशम ने उसके कान के करीब झुककर उसकी समातों में मीठा रस घोला। सोहन ने घबरा कर उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। वापस कब चलना है यश? सोहन ने मासूमी से पूछा तो मुस्कुरा दिया। बर्फी, अगर ये सोच रही हो कि हवेली वापस चलकर मेरी दीवानगी और शिद्दतों से गुलो खलासी मुमकिन है, तो ये तो आपकी खाम ख्याली है बेगम। यशम ने कहते उसके गाल पर अपने लब जमाए। यश, सोहन कुछ कहते झिझकी और अपनी आंखें जोर से मींच ली। सहर दिल नशी, कहो ना जो कहना है। यशम सुल्तान का पुर इस वक्त कुव्वते समात बनकर तुम्हें सुन रहा है। यशम ने उसके दूसरे गाल पर भी अपने लब जमाए। यश, ऐसा ऐसा क्यों लगता है? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। सोहन ने अटकती सांसों के बीच अपना जुमला मुकम्मल किया। यशम की रगों पे में सरशारी सी दौड़ गई। तुम्हारे कहने का मतलब है बर्फी कि तुम खुद मुझसे दूर नहीं जाना चाहती। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे करीब रहूं। हर वक्त हर लम्हा मेरी मौजूदगी तुम्हें अपने आसपास चाहिए, ऐसा ही है ना? यशम ने गंभीर लहजे में कहते उसका चेहरा अपने मजीद करीब किया। सोहन ने जल्दी से इस बात में सर हिलाकर फिर से उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। यशम का कहकहा बेसाख्ता था। मतलब मेरी शर्मीली बेगम मुझसे इजहार मोहब्बत कर रही है? यशम ने पूछा तो उसने छुपे हुए चेहरे से ही इस बात में सर हिला दिया। दुनिया का अनोखा और अजीब इजहार मोहब्बत जो खुद कहने की बजाय अगले बंदे से करवाया जाए। सब कुछ तो मैंने खुद से ही अखज़ कर लिया। बेगम आपने क्या कहा, बताइए ना ज़रा। यशम ने उसका पहलू गुदगुदा कर उसे छेड़ा। प्लीज़ यश, मज़ीद परेशान मत करें। सोहन रूहान सी हुई। पहले कब किया? यशम अनजान बना। सोहन ने उसके सीने पर दांतों से काटा। वो मुस्कुराया गया।
اور وہ جو ساری رات مجھے پریشان کیا وہ دانت پیس کر بولی، مگر پھر اپنی ہی بات پر شرم سے لال پیلی دوہری ہو گئی۔ یش، اس نے دانت کچکچا کر یش کو لمبا کھینچا، تب وہ کہا لگا کر ہنس پڑا اور اسے خود میں سما لیا۔ 3 حسین ترین دن فارم ہاؤس میں گزار کر وہ اس کے ہمراہ حویلی چلی آئی۔ دونوں کو ایک دوسرے کی قربت میں سکون ملنے لگا۔ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کتنی تیزی سے گزرا کہ 2 ماہ پلک جھپکتے ہی گزر گئے۔ دوسری طرف وہ سکندر کے ساتھ رامیش والے فارم ہاؤس میں موجود تھی۔ غفران پچھلے لان کی جانب بنے پنجروں کے پاس کھڑی تھی اور پنجرے کے اندر لاتعداد خرگوش اور ان کے بچے تھے۔ وہ بڑے بڑے پنجرے تھے کہ غفران پنجرے کے اندر ہی گھس گئی۔ کچھ ہی دیر میں سکندر اندر سے باہر آیا تو اسے دیکھ کر گہرا مسکرایا تھا۔ نیوی بلو فراک میں وہ ہمیشہ کی طرح بے حد خوبصورت اور پرکشش لگ رہی تھی۔ اس میں ایک خاص کشش تھی جس نے سکندر کو اپنا اسیر بنا رکھا تھا کہ اسے اس کے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ خرگوش کے بچوں کو پکڑنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، جبکہ وہ اتنے پھرتیلے تھے کہ کوئی بھی ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ سکندر پنجرے کے قریب آیا۔ میڈم، یہ کیا کر رہی ہو؟ سکندر کی آواز پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور مسکرا دی۔ زندگی اچانک سے بہت خوبصورت اور بامقصد ہو گئی تھی۔ غفران کی سوچ سے بھی زیادہ اچھا اور ایک بہترین لونگ اور کیئرنگ ہمسفر تھا وہ، اور غفران سے بے تحاشا محبت بھی کرتا تھا۔ اب بھی وہ اس کے قریب چلا آیا تھا۔ غفران، تم انہیں خوفزدہ کر رہی ہو، سکندر نے پنجرے کے اندر آ کر اسے نرمی سے سمجھایا۔ سکندر، مجھے یہ والا چاہیے، مجھے انہیں ہاتھ میں پکڑنا ہے۔ وہ بچوں کی طرح ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ فی الحال تو تم اندر آ کر سوپ پیو، ان کے بیبیز پر نہیں، سکندر حارث کے بیبی پر دھیان دو۔ تمہارے لیے یہ اچھل کود اور بھاگ دوڑ ٹھیک نہیں ہے۔ کہتے ہوئے سکندر نے اسے اپنی چٹانی باہوں میں بھرا تو اس نے برے سے منہ بنائے۔ سکندر پلیز، یہ مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا بند کرے۔ وہ روحان سے بھی کروں گا، کیونکہ تم بھی کسی چھوٹی بچی سے کم کہاں ہو۔ سکندر نے اس کی ناک پر اپنے لب رکھے۔ جی نہیں، 24-25 سال کی اچھی خاصی میچور لڑکی ہوں میں، کام تو کوئی میچورٹی والا نہیں ہے۔ سکندر نے اسے چھیڑا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ مولوی صاحب اتنے چھچورے ہیں، غفران نے کہتے اپنی ممتا کی جانب اشارہ کرتے حساب بے باک کیا تو وہ اسے لاؤنج کے صوفے پر اتارتا گہرا مسکرایا۔ اپنی خوبصورت بیگم کے ساتھ چھچورا پن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ویسے بیگم کے ساتھ تو چھچورا پن کیا ہی جا سکتا ہے۔ سکندر نے اس کے بال کی سنہری آوارہ لٹ کو کان کے پیچھے کرتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ غفران نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ سکندر، مجھے سچ سچ بتائیں، آپ مجھے یہاں پر کیوں لائے ہیں؟ ہم حویلی واپس کیوں نہیں جا رہے؟ آپ مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتے، مگر میں جانتی ہوں آپ کی آنکھوں میں ایک اندیکھی پریشانی کا عکس دکھائی دیتا ہے مجھے۔ آخر آپ مجھ سے شیئر کیوں نہیں کر لیتے کہ کیا بات ہے؟ وہ دور ہونے لگا تو غفران نے اسے کندھوں سے تھام لیا اور سکندر کی آنکھوں میں جھانکا۔ سکندر نے جھک کر اس کا پورا چہرہ اپنی شدت بھرے بوسوں سے مہکا دیا۔ کوئی خاص بات نہیں ہے میری جان، بس بابا کی جانب سے ایک پریشانی ہے جسے تمہارا جاننا ضروری نہیں، کیونکہ تم انہیں اچھے سے جانتی ہو کہ ان کی فطرت کیسی ہے۔ جو کوئی بھی مسئلہ ہے وہ میں بہت جلد حل کر لوں گا۔ اب تم کوئی اسٹریس نہیں لوگی، مما نانو کے پاس ہے، جب واپس آ جائیں گی تو حویلی واپس چلے جائیں گے۔ ابھی بس اپنا خیال رکھو۔ سکندر نے نرمی سے اسے سمجھایا تو غفران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے کچھ تو تسلی ہوئی تھی۔ سکندر اس کے قریب بیٹھا تو اسے پرسکون ہو کر اس کے سینے پر اپنا سر ٹکا لیا۔ دوسری طرف بیت السلطان کے ڈائننگ ہال میں اس وقت سب موجود تھے۔ لنچ کا وقت تھا، سب کھانا کھا رہے تھے۔ سوہن بیزار سے شکل بنائے اپنی پلیٹ میں چمچ چلائے جا رہی تھی۔ کھانے کی اشتہا آمیز خوشبوئیں اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ دل بہت زیادہ خراب ہو رہا تھا۔ ارے بچی، کچھ کھا تو لو، کب سے خالی پلیٹ لیے بیٹھی ہو؟ سائمہ نے اسے ٹوکا۔ مما، میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا، سوہن نے دھیمے سے کہا۔ ایسے کیسے؟ بس تھوڑا سا پلاؤ لے لو چلو، سائمہ بیگم نے اصرار کیا۔ اچھا، میری پلیٹ میں اچار ڈال دے مما، اس نے پھر دھیمے سے کہا تو نایاب نے چونک کر مانی خیزی سے سائمہ بیگم کی جانب دیکھا، جن کا چہرہ بے یقینی سے چمک رہا تھا۔ اب سب سوہن کی جانب ہی متوجہ ہو گئے تھے۔ ابھی اس نے ایک نوالا ہی منہ میں رکھا تھا کہ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ سائمہ بیگم اور اوزگل گھبرا کر اس کے پیچھے گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ واش روم میں واش بیسن کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ اسے شدید قسم کی وامٹنگ ہو رہی تھی۔ سائمہ بیگم نے اندر آ کر اس کی پیٹھ تھپتھپائی، اس نے منہ دھویا تو سائمہ بیگم اسے لیے باہر چلی آئی۔ سوہن،
تم ابھی سائمہ بیگم کچھ کہتی کہ وہ ان کے بازو میں ہی جھول گئی۔ سائمہ بیگم کو گھبراہٹ ہوئی۔ نایاب! سائمہ بیگم نے چلا کر نایاب کو آواز دی۔ اوزگل نے سوہن کو سہارا دیا۔ نایاب بھاگ کر کمرے میں آئی۔ دونوں نے اسے سنبھال کر بیڈ پر لٹایا۔ اس وقت حویلی میں سلطان خانزادہ اور ایشم، اریب، انیل یا ویرا میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ویرا، انیل امریکہ گئے ہوئے تھے، جبکہ ایشم اور اریب بھی ڈیوٹی پر تھے۔ سلیمان خانزادہ بھی کسی ضروری کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ سائمہ بیگم نے ایشم کو کال ملائی اور اسے سوہن کی طبیعت کا بتایا۔ پھر اسی کے کہنے پر ویرا والے ہاسپٹل میں اپنی جاننے والی ڈاکٹر کو فون کیا اور ڈرائیور بھیج کر انہیں حویلی ہی بلا لیا۔ پریہا، جسے اس بیڈ روم میں آنے کی اجازت نہیں تھی، بی جان سمیت آج تو وہ بھی اس بیڈ روم میں موجود تھی اور سنجیدگی سے اس جہازی سائز بیڈ پر نیم دراز اس وجود کو دیکھے جا رہی تھی۔ سائمہ بیگم اور نایاب کو سوہن کی موجودگی صورتحال سے جو اندازہ ہو رہا تھا وہ ان کے لیے کسی خوشیوں کے پیغام سے کم نہیں تھا۔ سائمہ بیگم نے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ بی جان اور داجی بھی پریشان ہو گئے۔ جلد ہی ڈاکٹر حویلی میں چلی آئی۔ ڈاکٹر نے سب کو باہر جانے کا کہا اور سوہن کا تفصیلی چیک اپ کیا۔ سوہن نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں۔ کیسی ہے مسز ایشم خانزادہ؟ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ کیسا محسوس کر رہی ہیں اب آپ؟ ڈاکٹر نے خوشگواریت سے پوچھا تو سوہن نے اپنا سر تھام لیا۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے زمین آسمان اب بھی اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے ہیں۔ ڈاکٹر، میرا سر چکرا رہا ہے۔ سوہن نے اپنا سر تھاما۔ حوصلہ رکھیں مسز خانزادہ، آپ بالکل ٹھیک ہیں، بلکہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ ڈاکٹر مسکرائی۔ سوہن نے آس بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو ڈاکٹر کے اثبات میں سر ہلانے پر دل پسلیوں سے جا ٹکرایا۔ عارضوں پر لالی چھانے لگی۔ سوہن نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ آخر سائمہ بیگم کے اندر آنے پر ڈاکٹر نے اشارہ کیا تو سائمہ بیگم نے دروازہ کھول دیا۔ سب بے چین سے اندر داخل ہوئے۔ بی جان سب سے پہلے آگے بڑھی کہ جانتی تھی ذرا سی اونچ نیچ پر ان کا پوتا پوری حویلی سر پر اٹھا لے گا۔ ڈاکٹر، کیا ہوا ہے بچی کو؟ سب خیر خیریت تو ہے نا؟ یہ ٹھیک تو ہے نا؟ جی مسز خانزادہ، آپ کی بہو بالکل ٹھیک ہے، بلکہ آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، وہ یہ کہ آپ پردادی بننے والی ہیں۔ ڈاکٹر کے کہنے کی دیر تھی کہ سب کے چہرے خوشی کے مارے کھل اٹھے۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، مگر ان سب میں ایک چہرہ ایسا تھا جو غصے اور اشتعال سے سیاہ پڑ چکا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ کیوں خوش ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ یش کا بچہ نہیں ہے۔ یش نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا، مجھے معلوم ہے۔ اپنی بہو سے پوچھے اس نے کس کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا ہے، کس کا گند اپنی کوکھ میں لیے گھوم رہی ہے، کس کا گناہ یشم کے سر تھوپنا چاہتی ہے یہ؟ پریہا کی چیختی آواز نے سب کے چہرے کی مسکراہٹ غائب کر دی، جبکہ کمرے میں داخل ہوتے یشم سلطان خانزادہ کے قدم اپنی جگہ پر ساکت ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے پریہا کے سامنے آیا تھا۔ چٹاخ! ایک زناٹے دار تھپڑ پریہا کے ہوش اڑا گئے۔ میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، مگر آج یہ تھپڑ تمہیں نہ ایک شوہر نے مارا ہے نہ سپاہی نے۔ آج ایک باپ نے اپنے بچے کی شناخت پر سوال اٹھانے پر تمہارے منہ پر یہ تھپڑ جڑا ہے۔ مجھے ایک سوال کا جواب دو پریہا، تمہیں کیسے پتا کہ میں نے اسے ہاتھ لگایا یا نہیں؟ یا تم ہماری جاسوسی کر رہی ہو یا پھر اسے ڈراتی دھمکاتی رہی ہو کہ یہ میرے قریب نہ آئے؟ یشم نے شرربار لہجے میں کہا۔ سوہن نے بیڈ سے اٹھ کر بے تحاشا روتے ہوئے یشم کا بازو تھاما۔ یشم نے اس کے گرد اپنا بازو حمائل کر کے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پریہا خانزادہ، میں یشم سلطان خانزادہ اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یشم کی بات پر پریہا کا چہرہ کوئلے کی طرح سیاہ پڑا۔ اپنی بے وقوفی کا شدت سے احساس ہوا۔ یش، خبردار، آگے مزید ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہ نکالنا۔ وہ حلق کے بل چیخی۔ سوہن نے خوفزدہ ہو کر یشم کی شرٹ بری طرح اپنی مٹھیوں میں جکڑی۔ یش، پلیز! سوہن نے دھیمے سے اس ستمگر کو پکارا جو اس وقت اسے کسی اور ہی روپ میں دکھائی دے رہا تھا۔ گردن سمیت بازوؤں کی رگیں تک پھول کر کھچی ہوئی تھی، جیسے ضبط کی انتہا پر ہو۔ لال انگارہ آنکھیں، ماتھے پر بلوں کا جال اور بھیجے جبڑے۔ سوہن پوری طرح کانپنے لگی۔ پریہا، میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ تم اس روم میں قدم تک نہیں رکھو گی، تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اب سنو، پہلی اور آخری مرتبہ کہوں گا، اپنے روم میں جاؤ۔ میں نہیں چاہتا اس خوشی کے موقع پر تمہارا حاسد سایہ تک میری زندگی پر پڑے۔ ناؤ گیٹ لاس فرام ہیئر۔ یشم دہاڑا تھا۔ پریہا وہاں سے چلی گئی۔ سوہن بری طرح رونے لگی۔ یشم نے اسی غصے سے اپنے ساتھ اسے اپنی باہوں میں موجود اس نازک کمزور وجود کو دیکھا جسے اپنا دفاع جانے کب کرنا آئے گا۔ یشم نے اسے سہارا دے کر نرمی سے بیڈ پر بٹھایا، تب بھی جان آگے بڑھی اور انتہائی محبت سے پوتے کی پیشانی چومی۔
بہت بہت مبارک ہو بچہ، باپ بننے والے ہو، اسی خوشی میں غصہ تھوک دو۔ بی جان نے اس کے ماتھے کے بل دیکھ کر اس کے گال کھینچے تو بہت جلد اس کی تیوری غائب ہو گئی۔ داجی آگے بڑھے اور اسے سینے میں بھیج لیا ہے۔ جیو شیرا جیو، خوش کر دیا۔ اب یہ خوشخبری ذرا اپنے باپ کو بھی سنا دو کہ وہ دادا بننے والا ہے۔ داجی نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ تھینکس داجی۔ یشم اب سر جھٹک کر ان کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ سب بے تحاشا خوش تھے۔ داجی کے چہرے پر تو ایک الگ ہی چمک تھی۔ اپنے موبائل سے سلطان خان زادہ کا نمبر ملائے اور خود ہی باہر نکل گئے۔ اوزگل بے تحاشا خوش دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سوہن کے قریب ہی بیٹھی تھی۔ سب گھر والے آہستہ آہستہ کمرے سے باہر گئے۔ یشم کے چہرے کی مسکراہٹ پھر غائب ہو گئی۔ وہ دروازہ لاک کر کے سوہن کے قریب آیا۔ وہ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھا۔ سوہن نے اس کی جانب دیکھا مگر اسے سنجیدگی سے اپنی جانب دیکھتے وہ نگاہیں جھکا گئی۔ نہ محسوس انداز میں یشم کے قریب ہو گئی۔ آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے تھے؟ سوہن نے بے وقوفی بھرا سوال پوچھا۔ ایک نارمل انسان کو ایسی باتوں پر اتنا ہی غصہ آتا ہے۔ اب بیبی کی مما کو تو آیا نہیں، اسی لیے بیبی کے بابا کو ہی دونوں کا غصہ ایک ساتھ نکالنا پڑا، یشم نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو سوہن اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکانے لگی۔ یشم سلطان نے اپنے لب بھیج لیے، آخر اسے کھینچ کر خود سے لگایا اور کمر کو مضبوط چٹانی گرفت میں بھرا۔ سوہن کو یوں لگا آج یشم سلطان کی انگلیاں اس کی کمر میں ہی پیوست ہو جائے گی۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں برفی کہ آخر کب تک تم یوں ہی ڈرے سہمے رہ کر اپنی زندگی گزارو گی؟ اپنا دفاع کب کرنا آئے گا تمہیں؟ یشم نے بے تاثر لہجے سے سوہن کی پلکیں بھیگ گئی۔ شفاف سیاہ نین کٹورے پانی سے لبالب بھر گئے تو یشم نے ایک سر سی سانس کھینچی۔ ہاتھ کی گرفت خود بخود نرم پڑ گئی۔ جھک کر ان بھیگی پلکوں پر اپنے لب رکھ کر ان کی نمی اپنے اندر جذب کی۔ مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے یش، پتہ نہیں کیوں، وہ سامنے ہوتی ہے تو میں سہم جاتی ہوں، میں کچھ بول نہیں پاتی، سوہن کہتے ہوئے مزید رونے لگی۔ تب یشم کو جو مزید تب چڑھی، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا اور اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے کر اپنا تمام غم و غصہ، اپنی تمام وحشت بھول جانے کو کوشش کرنے لگا۔ وہ جس صورتحال کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، اس کے اس اچانک رد عمل پر بری طرح بوکھلائی تھی۔ سوہن نے اس کا کالر اپنے ہاتھوں میں دبوچا، خود کو خوب سیراب کر کے وہ نرمی سے پیچھے ہٹا۔ سوہن کی سانس پھول چکی تھی۔ یش، آپ میری جان لے کر چھوڑیں گے؟ سوہن نے کہتے اس کے سینے سے سر ٹکایا۔ میری صحبت میں رہ کر اب تک تو میری جان کو بہت زیادہ بریو ہو جانا چاہیے تھا۔ برفی ایسا کیوں ہے کہ تم ہر قدم پر مجھے پریشان کرتے اذیت میں مبتلا کر دیتی ہو؟ یشم سلطان کے لبوں پر شکوہ پسلا۔ یش، میں کچھ دنوں کے لیے بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں، پلیز منع مت کیجیے گا۔ سوہن نے اس کی جانب آز بھری نگاہوں سے دیکھا۔ تو میری بیگم میدان چھوڑ کر بھاگنا چاہتی ہے؟ یشم نے کہتے اس کے کندھے پر اپنے لب رکھے۔ میں چاہے کتنی ہی بریو بن جاؤں یش، مگر اس جیسی کبھی نہیں ہو سکتی، سوہن نے بے بسی سے کہا۔ وہ تو میں چاہتا بھی نہیں کہ تم اس جیسی بنو، تم جیسی ہو برفی ویسی ہی میری رگو جاں میں ہو مگر تمہیں ہمارے بیبی کے لیے تھوڑا بریو تو بننا ہی پڑے گا۔ یشم کا لہجہ بوجھل تھا، بے اختیار ہی ہاتھ اس کے پہلو سے لپٹ کر ایک ننھی جان کو محسوس کرنے کی کوشش میں تھا۔ اچھا مجھے بتائیں نا یش، مجھے بابا کے پاس چھوڑ آئیں گے نا؟ وہ اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتے گویا ہوئی یشم نے شکوہ بھری نگاہوں سے اسے گھورا۔ چھوڑ کر نہیں آؤں گا بلکہ خود بھی ادھر ہی رہوں گا جتنے دن تم وہاں رہو گی۔ یشم کے کہنے پر سوہن نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ براؤن قاتل نگاہیں تھیں جن کے تقاضوں کی تاب لانا اس کے بس کی باہر بات تھی۔ سوہن نے حسب معمول نگاہیں چرائی تو یشم نے اسے ہلکا سا پش کر کے بیڈ پر لٹا دیا۔ یش، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز، یہ تو اچھی بات نہیں کہ آپ نہ وقت دیکھتے ہیں نہ جگہ، کوئی آ جائے گا یش۔ اس کے اوپر جھک کر جب یشم نے اس کی گردن میں چہرہ چھپایا تو وہ رونے والی ہو چکی تھی۔ یشم کو ہنسی آئی مگر اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ ایسا کیا کرے کہ سوہن یشم خانزادہ تھوڑی سی ہی صحیح مگر خود کی حفاظت کر سکے۔ تم مجھے مجبور کرتی ہو برفی کہ میں تمہیں وقت بے وقت چکھا کروں۔ یشم کا لہجہ معنی خیز تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرتی اپنی بے ترتیب ہوئی دھڑکن کو معمول پر لانے کی کوشش میں ہلکان ہونے لگی۔ یش پلیز دور ہٹیں۔ سوہن نے اس کے بازو پر مکہ برسایا۔ نہیں، میں اپنے بیبی کو پیار کر کے پھر ہی پیچھے ہٹوں گا، یشم نے کہا تو سوہن نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ یشم نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے نیچے جھکتے دیکھ سوہن نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ یشم نے اس کے پہلو سے شرٹ ہٹا کر وہاں اپنے دہکتے لب رکھے۔ سوہن مچل گئی۔ یش،
تمہیں اندازہ ہی نہیں برفی کہ میں کس قدر خوش ہوں۔ میں اس وقت جو خوشی اور جو احساس محسوس کر رہا ہوں انہیں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تھینکس ٹو یو، مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے۔ یشم کا بوجھل لہجہ اس نے سیدھا ہو کر اس کی پلکوں پر اپنے لب رکھے تو سوہن نے عاجز آ کر اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وہ پھر سے بہکنے لگا، مدہوشی رگوں جاں میں چھانے لگی، اس کی محبت رگوں میں سرور بن کر دوڑنے لگی۔ یشم نے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ دوسری طرف ثنایا اس وقت اپنے کمرے میں موجود حجاب سٹائل میں دوپٹہ اپنے گرد اوڑھے ابھی عشاء کی نماز ادا کر کے فارغ ہوئی تھی۔ وہ اب مسلسل رامش کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ یہ سوچ کر ہی چہرہ بلخ کرنے لگتا کہ وہ آنے والا ہوگا۔ ابھی وہ انہی سوچوں کے گرداب میں پھنسی تھی کہ کلک کی آواز کے ساتھ ثنایا گہرا مسکرائی۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی اور دروازے کی جانب اس کی پشت ساتھ دروازہ کھلا۔ تبھی دروازہ لاک ہونے کی آواز پر ثنایا کو تعجب بھی ہوا۔ وہ اس کھانے پر بھی انتظار کر رہی تھی۔ رامش نے اسے ڈنر کروانے کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ ڈور لاک کیوں کر رہا تھا؟ تبھی حیرت سے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو خوف و دہشت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور چہرے کا رنگ پوری طرح سفید پڑ گیا۔ اس کے بالکل سامنے ایک ہٹا کٹا اجنبی وحشی سا شخص جس کے چہرے سے ہی خباثت ٹپک رہی تھی ٹھیک اس کے سامنے تھا اور دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ ثنایا نے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی ناکام سی کوشش کی۔ میری جان، عاشق ہو تمہارا، پہچانا نہیں اپنے پرانے عاشق کو؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ابھی کے ابھی اس کمرے سے دفع ہو جاؤ، نہیں تو میرا شوہر تمہارا حشر بگاڑ دے گا۔ اپنے عاشق کی اتنی فکر؟ ارے کچھ نہیں ہوگا مجھے، تم بس اپنی فکر کرو جسے وہ ابھی کچھ دیر میں دھکے دے کر اس حویلی سے نکالنے والا ہے۔ اس نے اپنے مکروہ عزائم سے اسے آگاہ کیا۔ منہ سنبھال کر بات کرو نہیں تو زبان کھینچ لوں گی، سمجھے؟ ثنایا نے کسی چیز کی تلاش میں ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی۔ وہ ایک ہی جست میں ثنایا تک پہنچا اور اس کا ایک بازو اپنے ہاتھ میں دبوچا۔ ثنایا کے منہ سے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب رامش دروازہ اپنی چابی سے ان لاک کرتا کمرے میں داخل ہوا تو وہ گنڈا جلدی سے بولا، ارے اب مجھے اپنے کمرے میں اپنے پاس بلا کر ڈر کیوں رہی ہو ڈارلنگ؟ دیکھو کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، تم ڈرو نہیں اور میرے ساتھ چلو۔ ثنایا نے بے یقینی سے رامش کی جانب دیکھا جو لہو چھلکاتی آنکھوں کے ساتھ اس گنڈے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ رامش! ثنایا نے اس گنڈے سے اپنا بازو ایک جھٹکے سے چھڑایا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ رامش ثنایا کو اپنے پیچھے ڈھکیلتا اس گنڈے کی جانب لپکا، اس کو گریبان سے دبوچ کر ایک دھماکے سے زمین پر پٹکا۔ وہ جو یہ سمجھ کر آیا تھا کہ سامنے والا یہ صورتحال دیکھ کر اپنی بیوی پر پل پڑے گا، اب خود زوردار لاتوں اور گھوسوں کی زد میں تھا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب سکندر اس کمرے میں داخل ہوا تھا۔ رامش کو تقریباً گھسیٹ کر بازو سے پیچھے ہٹایا۔ رامش، بچی کو سنبھالو، بہت ڈر گئی ہے وہ، میں اسے دیکھ لیتا ہوں، سکندر نے چلا کر رامش کو کہا تو وہ ثنایا کی جانب متوجہ ہوا جو خوف و دہشت سے سفید پڑ گئی تھی۔ رامش نے کھینچ کر اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ ادھر وہ گنڈا جو اپنا پلان ناکام ہوتے دیکھ دھول چاٹ چکا تھا فرار ہونے کو کھڑکی کی جانب بھاگا، مگر سکندر نے کسی چیل کی طرح اسے اپنے پنجوں میں دبوچ لیا تھا۔ کہاں سرکار سائی، ابھی تو بڑا حساب کتاب باقی ہے، اچھی سے کہاں چل دیا؟ سکندر نے اسے دبوچ کر ایسا دھمکا کہ وہ ادموا ہو گیا۔ سنو، ہم جانتے ہیں کہ تم ہمارے کسی اپنے کے ہی بھیجے گئے پالتو کتے ہو، تو اب اگر مرنا نہیں چاہتے تو مجھے سچ سچ بتاؤ کس نے بھیجا تمہیں؟ سکندر نے رامش سے خنجر تھام کر اس کی گردن پر رکھا تو وہ ہٹا کٹا انسان خوف سے سفید پڑ گیا۔ وہ یہاں آ کر پچھتایا تھا کہ جیسے دونوں بھائی اس کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے۔ وہ جانتا تھا وہ بچ نہیں پائے گا۔ تب اس نے بے ہوش ہونے کا ناٹک کرنا چاہا۔ سکندر رامش کو اشارہ کرتا اس گنڈے کو گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ رامش! وہ میں نے نہیں، وہ یقین، وہ بلک بلک کر روتے بری طرح پینک ہو رہی تھی۔ چپ، بالکل چپ، مجھے معلوم ہے ثنایا، مجھے تم پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے۔ میں جانتا ہوں یہ گھٹیا اتنی گری ہوئی حرکت کون کر سکتا ہے، کس کی اتنی اچھی چال ہے یہ، مجھے معلوم ہے ثنایا، تم پلیز رونا بند کرو۔ وہ جو بری طرح پینک ہو رہی تھی، رامش نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ ثنایا مگر روئے گئی۔ تبھی اس کمرے میں سعدیہ بیگم اور غفران بھی چلی آئی۔ ثنایا کو ایسے روتے دیکھ وہ بری طرح بوکھلا گئی۔ مما، بھابھی، آپ اسے سنبھالیں، میں ابھی آتا ہوں۔ رامش نے ثنایا کو خود سے الگ کر کے سعدیہ بیگم کو تھمایا اور خود سکندر کے پیچھے لپکا۔ وہ باہر گیا۔
ثنایا بلک بلک کر رو رہی تھی، تبھی پوری حویلی ایک فائر کی آواز سے ہل کر رہ گئی۔ ثنایا پوری طرح سفید پڑ گئی تھی۔ مما، یہ رامش وہ میری وجہ سے اس ظالم انسان سے لڑ رہے ہوں گے۔ وہ ظالم انسان رامش کو کچھ نہ کر دے۔ رامش کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی، شاید اسی لیے غفران اور سعدیہ بیگم سے اپنا آپ چھڑا کر مردان خانے کی جانب دوڑی۔ دونوں بھائی بڑے جارحانہ تیور لیے اس گنڈے کو گھسیٹ کر مردان خانے میں لائے تھے، اور حارث بیگ جو بڑی شان سے اپنی بیٹھک میں اپنی جیسے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، اسے لا کر اس کے قدموں میں پٹکا۔ حارث بیگ کے اطمینان میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا، جبکہ باقی دو دوست اچھل کر اپنی جگہ سے پیچھے ہٹے تھے، اور کچھ ہی دیر میں باپ بیٹوں کے بیچ ہونے والی گرما گرمی کو دیکھ بھاگ کھڑے ہوئے۔ کسی گارڈ یا نوکر کی جرت بھی نہیں تھی کہ ادھر پھٹک جائے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا تکلیف ہے تم دونوں کو؟ کون ہے یہ؟ کس ٹٹکونجے کو میرے قدموں میں لا پھینکا ہے؟ حارث بیگ نے کہتے اس گنڈے کو خوخار نگاہوں سے گھورا، جس کے ہاتھ کمر پر باندھ کر منہ پر ٹیپ لگائی گئی تھی۔ یہ آپ کا پالتو کتا ہے جو کہ سارا سچ اگل چکا ہے۔ اسے آپ نے ہی ثنایا کے کمرے میں بھیجا، یہ ڈپلیکیٹ کی دے کر۔ سکندر حارث بیگ کے سامنے وہ چابی لہراتا دہاڑا تھا جو کہ اس نے تلاشی کے دوران اس گنڈے سے برآمد کی تھی۔ ابھی تک سچ اگلنے والا پتا ہی پھینکا تھا، کیونکہ اتنی دھلائی کے بعد بھی وہ گنڈا سچ نہیں اگل رہا تھا، لیکن منہ بند ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ تیر بالکل نشانے پر لگا تھا۔ حارث بیگ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ سیکنڈز کا کھیل تھا۔ حارث بیگ نے اپنی گن نکالی اور فائر کر کے اس گنڈے کا سینہ چھلنی کر دیا۔ وہ ایک زبردست وار سے ہی زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ سکندر اور رامش پھٹی پھٹی آنکھوں سے خون میں لت پت اس گنڈے کو زمین میں ڈھیر ہوتے دیکھ رہے تھے۔ یعنی آج یہ خوش فہمی بھی دور ہو گئی تھی کہ ان کا باپ ایک قاتل نہیں ہو سکتا، وہ تو ایک بہت بڑا خوخار قاتل تھا جو کبھی بھی کسی کو بھی قتل کر سکتا تھا۔ پالتو کتا تو میرا ہی تھا، مگر جب ہلکاؤ زدہ ہو جائے تو اسے گولی مار دی جاتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے رامش؟ حارث بیگ، میں تمہیں اس طوائف کے ساتھ عیاشیاں کرنے دوں گا؟ حارث بیگ نے گراتے ہوئے کہا۔ منہ سنبھال کر بات کرو حارث بیگ۔ وہ چاہے کیچڑ میں کھیلا پھول تھا، مگر اب میری حویلی میں سجنے والے کسی عطر میں نہائے پاکیزگی بھرے گلاب سے کم نہیں۔ مگر تم تو ان محلوں کی پیداوار ہو نا، پھر بھی نسلی نہیں۔ اپنے فائدے کے لیے خود کو کتنے غلاظت میں گراؤ گے؟ رامش دہاڑا۔ اب کی بار حارث بیگ نے پھٹی آنکھوں سے اسے اپنا نام پکارتے دیکھا کہ تبھی مردان خانے کے دروازے سے متوحش سی ثنایا کا چہرہ برآمد ہوا۔ لو آ گیا وہ غلاظت کا ڈھیر۔ یہ طوائف اس حویلی میں نہیں رہے گی، اسے تو مرنا پڑے گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی اپنی ہی حویلی میں اپنے یار کو بلانے کی؟ حارث بیگ شاید مسلسل ہونے والی شکست سے پاگل ہو چکا تھا، تبھی اپنی پستل سے اب ثنایا کا نشانہ لیا تھا۔ سکندر سفید پڑ گیا۔ رامش نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے باپ کا مکروہ ترین چہرہ دیکھا۔ سعدیہ اور غفران بھی ثنایا کے قریب چلی آئی۔ حارث بیگ نے بنا سوچے سمجھے فائر کیا۔ تب رامش بجلی کی سی رفتار سے ثنایا کے سامنے آیا۔ گولی سینے کے دائیں طرف آر پار نکل گئی تھی۔ تبھی وہاں پولیس کی بھاری نفری چلی آئی تھی۔ سکندر نے اس گنڈے کو حویلی میں گھستے دیکھ کر تبھی پولیس کو فون کر دیا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح پولیس آخر میں ہی آتی ہے۔ رامش بھی زمین بوس ہوا۔ سکندر اور ثنایا رامش کی جانب لپکے۔ حارث بیگ نے پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ پولیس چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ رامش، ایسا مت کریں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں کیسا زندہ رہوں گی آپ کے بغیر؟ آپ میرے سامنے کیوں آئے؟ پلیز آنکھیں کھولے۔ ثنایا کی آہیں، سسکیاں اور چیخیں پوری حویلی کی در و دیوار کو ہلانے لگی، اور آنسو مسکراتے ہوئے رامش کے چہرے پر گرنے لگے۔ پولیس جھٹپٹاتے چیختے چنگھاڑتے ہوئے حارث بیگ کو وہاں سے لے جا چکی تھی۔ سکندر نے فوری طور پر ہاسپٹل فون کیا۔ ایمبولینس آئی اور وہ رامش کو لیے ہاسپٹل چلا گیا۔ سکندر اسی ہاسپٹل میں تھا۔ بیت السلطان سے بھی سب لوگ وہاں موجود تھے۔ اب کی بار یشم سلطان اور حریف خانزادہ نے حارث بیگ کی گردن کے گرد ایسا پنجہ کسا تھا کہ وہ چاہ کر بھی قانون کے شکنجے سے نہیں نکل سکتا تھا۔ یشم سلطان اور حریف سکندر کا سہارا بنے رہے۔ ڈاکٹرز نے رامش کی بڑی مشکل سے جان بچائی، لیکن وہ موت سے لڑ کر زندگی کی بازی جیت ہی گیا تھا۔ ارے سوہن بچی، تھوڑا اور پی لو، یہ دیکھو بہت اچھا ہے۔ سوہن اس وقت بی جان کے کمرے میں موجود تھی، اور سائمہ بیگم اور نایاب سوپ لے کر اسے پلانے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ بی جان کی گود میں سر رکھے کڑوے کڑوے منہ بنا رہی تھی۔
امی جان پلیز مجھے نہیں پینا، پہلے ہی اس کی اسمیل سے بہت دل خراب ہو رہا ہے۔ سوہن نے بیچاری سے شکل بنائی تو بی جان ہنس پڑی۔ دیکھو ذرا یہ آج کل کی بچیوں کو، نہیں تو ہم تو 3 وقت دیسی گھی میں چپڑی 2 روٹیاں کھا لیا کرتے تھے۔ بی جان نے کہتے افسوس میں سر ہلایا کہ آج صبح ہی اسے دیسی گھی میں چپڑی روٹی کھلانے کے چکر میں وہ وامٹنگ کر کر کے آدھی ہو گئی تھی اور اپنی ڈھال سی بی جان کی گود میں لیٹی ہوئی تھی۔ سائمہ بیگم نے بمشکل اسے سوپ کے چند چمچ پلائے تو وہ پھر سے ابکائیاں کرنے لگی۔ تب سائمہ بیگم نے ایک سی سانس کھینچی، وہ پھر نڈھال سی بی جان کی گود میں لیٹ گئی۔ تبھی یشم سلطان بلیک پینٹ کے اوپر میرون ٹی شرٹ اور بلیک کوٹ پہنے کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم، اس نے کمرے میں آتے ساتھ سلام کیا۔ بی جان نے پاس بلا کر اس کا ماتھا چوما۔ یشم کی ایک گہری نظر پر وہ خود میں سمٹ گئی۔ سوہن تیاری کر لی ہے؟ ہمیں ابھی نکلنا ہے، یشم نے اسے یاد دلایا۔ یشم آج جانا ضروری ہے کیا؟ دیکھو اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، اگر کسی اور دن چلے جاؤ تو۔ سائمہ بیگم کا لہجہ متفکر سا تھا، وہ مسکرایا۔ مما فکر مت کریں، میں آپ کی بیٹی کا خیال رکھ لوں گا۔ اور رہی طبیعت کی بات تو فریش ہو کر کھانا کھا کر طبیعت سنبھل جائے گی۔ ویسے بھی بابا بہت یاد کر رہے ہیں، یشم نے کہتے ان کی تمام خدشات دور کیے۔ اچھا ٹھیک ہے چلو سوہن، میں تمہاری تیاری کروا دیتی ہوں، سائمہ بیگم نے کہا۔ مما آپ ناحق پریشان ہو رہی ہیں، میں ہوں نا، پیکنگ تو مکمل ہے، بس سوہن نے تیار ہونا ہے۔ یشم نے کہتے سوہن ہی کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا جو اس نے شرماتے جھجکتے ہاتھ تھام لیا۔ وہ نگاہیں جھکائے گلنار چہرہ لیے بیڈ سے اتری۔ بی جان، سائمہ بیگم اور نایاب اسے اب تک ایسے شرماتے دیکھ مانی خیزی سے مسکرا دی۔ یشم اسے لیے اپنے کمرے کی جانب آیا۔ سوہن نے یشم کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ ایک مخصوص کمرے کے سامنے سے گزرتے سوہن نے سہم کر اس کمرے کی جانب دیکھا۔ اس کی پریگننسی کی نیوز کے وقت کے جھگڑے کے بعد وہ بیت السلطان سے غائب تھی، اور عجیب بات تو یہ تھی کہ پریہ خانزادہ پشاور بھی نہیں گئی تھی۔ اسی لیے سوہن کو یوں ہی لگتا تھا جیسے وہ کبھی کہیں بھی کسی بھی کونے سے نکل کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوگی، مگر جانے کی یشم سلطان اتنا مطمئن تھا۔ سوہن اس روم کی جانب ایسے مت دیکھو، وہ نہیں ہے یہاں پر۔ سوہن نے ایک جھٹکے سے اس کی پشت کو دیکھا، وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کے آگے تھا تو اسے کیسے پتا کہ وہ اس روم کی جانب دیکھ کر ڈر رہی ہے۔ وہ دونوں کمرے میں چلے آئے۔ یشم نے اس کا سرخ چہرہ دیکھا، چن سے تھام کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ کیا ہوا میری جان؟ یش آپ سب کے سامنے مجھے ایمبیرس کر دیتے ہیں، اس نے تب کر کہا تو مسکرا دیا۔ میں نے کیا کیا؟ یشم اس کے قریب آیا۔ میں تیار ہوتی ہوں جا کر، آپ انتظار کریں۔ وہ اس سے نگاہیں چرا کر چھپاک سے واش روم میں چلی گئی۔ جانتی تھی وہ جادوگر تھا جو قریب آ کر اس پر سحر طاری کر کے اسے خود میں الجھا لیا کرتا تھا۔ سوہن پرپل کلر کی فراک ٹراؤزر میں دوپٹہ اوڑھے باہر آئی، ہلکی جویلری کندھوں پر بی جان کی شال۔ یشم سلطان اسے دیکھ کر مسکرایا۔ چلیے پلیز، اب میری تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملا کر وقت ضائع مت کیجیے گا۔ وہ اس کی نگاہوں سے ہی سرخ پڑ گئی تھی۔ یشم سلطان قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ حالانکہ بیویاں چاہتی ہے کہ شوہر ہر وقت ان کی تعریفیں کرتے رہے، یشم نے کہتے ہوئے اسے چھیڑا۔ سوہن، وہ تیار ہو کر باہر نکلے تو برفی اس کے پاؤں میں لوٹنے لگا، مطلب وہ بھی ساتھ جانے کو تیار تھا۔ یشم سلطان نے سوہن کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی میں بٹھایا۔ برفی بھی جلدی سے گاڑی میں سوار ہو گیا۔ وہ تینوں سفر کے لیے روانہ ہوئے اور تقریباً 3 گھنٹے میں کھاریا پہنچ گئے تھے۔ یشم نے گاڑی سے اتر کر اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ گاڑی کی آواز سن کر بابا پہلے ہی گھر سے باہر چلے آئے تھے۔ سوہن بھاگ کر ان کے سینے سے لگی۔ ارے آرام سے بچی، میں کہیں بھاگا تھوڑی جا رہا ہوں، اشرف کمال نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ جھیپ گئی۔ یشم سلطان بھی آگے بڑھ کر اشرف کمال کے سینے سے لگا۔ تم بچوں کو خوش و خرم اور شاد آباد دیکھ کر اس بوڑھے کا سیر و خون بڑھ جاتا ہے۔ اشرف کمال نے مسکرا کر کہا، بابا یہ کیا بات ہوئی، آپ نے خود کو بوڑھا کیوں کہا؟ سوہن نے غصہ کرنے والے انداز میں اپنی کمر پر ہاتھ رکھے۔ ابھی ساری لڑائی یہیں کرنی ہے کہ اندر بھی جانا ہے؟ اشرف کمال نے کہا تو یشم نے اس کا ہاتھ تھاما اور سب اندر چلے گئے۔ اشرف کمال پہلے سے ہی بازار سے ڈھیر سارے لوازمات لے آئے تھے۔ چائے سوہن نے بنائی، حسب معمول اس نے چند نوالے زہر مار کیے۔ بابا نے آرام کرنے کا کہہ کر اسے روم میں بھیج دیا۔ یشم اور اشرف کمال کافی دیر بیٹھے باتیں کرتے رہے، پھر وہ ضروری کام کا بول کر باہر نکل گئے۔ یشم اٹھا اور مسکراتا اس دشمن جاں کے روم تک چلا گیا۔ یشم سلطان اس کے کمرے میں داخل ہوا تو سوہن کو اپنے بیڈ پر بیٹھے ہوئے سائیڈ ڈرار
को खोले اس میں پوری طرح منہمک پایا۔ وہ ذرا سا آگے بڑھا تو دیکھا اس کے ہاتھ میں وہ رومال ہے جو یشم سلطان نے اسے پہلی مرتبہ دیا تھا۔ اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھی۔ یشم نے ایک سر سی سانس اپنے اندر کھینچی۔ پریگننسی کی وجہ سے موڈ سوئنگز ہونے پر وہ کب کیا ری ایکٹ کرے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ یشم ایک ہی جست میں اس کے سر پر پہنچا تھا۔ وہ بیڈ پر اس کے بہت قریب بیٹھا تو سوہن کو اپنے بہت قریب ایک مخصوص کولون کی خوشبو اور دلفریب آہٹ محسوس کر اب ہوش آیا تھا کہ وہ اس کے پاس چلا آیا ہے۔ یش کے آنے سے برفی جو اس کے قدموں میں لوٹ رہا تھا چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ یش آپ کب آئے؟ وہ خود کو کمپوز کرتی رومال واپس ڈرا میں رکھتی اس کی جانب پلٹی تھی جو گہری نگاہوں سے اس کے تاثرات جانچ رہا تھا۔ حسب معمول لو دیتی نگاہوں کی تپش کی تاب لانا سوہن کی طبیعت پر گرا گزرا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے نگاہیں چرانا چاہی مگر ایسا کر نہیں پائی تھی کہ اگلے لمحے وہ اس کی باہوں کے حصار میں مقید ہو چکی تھی۔ یشم نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو یشم سلطان کی بے چین دھڑکنیں اپنے سینے میں مدہم ہوتی محسوس کر کے سوہن کے آرزو پر گلال بکھرنے لگے۔ یشم نے ایک بے قرار سا شدت بھرا بوسہ اس کے لبوں پر چھوڑا۔ ان تپتے ہونٹوں کے لمس اور گھنی ڈارک براؤن مونچھوں کی چبھن تھی جس نے اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یش پلیز بابا آ جائیں گے اندر؟ وہ بمشکل اتنا ہی بول پائی تھی۔ نہیں آئیں گے، باہر گئے ہیں۔ تم یہ بتاؤ اس رومال کو دیکھ کر کیا سوچ رہی تھی اور یہ نمی پلکوں پر کیوں اتری؟ یشم سلطان نے سوال کرتے اس کے چن پر اپنے پرتپش لب رکھے تو سوہن نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ میں نہیں بتاؤں گی آپ کو۔ اس نے منہ پھلایا تو وہ گہرا مسکرایا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر تو جب تک آج بتاؤ کہ نہیں ان باہوں کی قید سے نکل پانا ناممکن ہے میری جان۔ اور بابا کب تک باہر رہیں گے؟ یشم نے اطمینان سے کہتے اسے مزید خود میں سمیٹ کر اپنی گود میں بٹھایا تو بری طرح گھبرائی۔ یش آپ بہت برے ہیں، وہ تل ملائی اور اپنی بے تال دھڑکنوں پر قابو پانے کو اس کے کندھوں کو مضبوطی سے تھاما۔ اوہ سچ میں؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یشم مسکرایا تو وہ بھی مسکراتی۔ وہ میں ابھی اس دن کے بارے میں سوچ رہی تھی جب ایبٹ آباد میں پہلی مرتبہ آپ سے ملی تھی۔ وہ دن میری زندگی کا ایک خوبصورت ترین دن تھا جس کی شروعات تو بہت بری ہوئی تھی مگر اختتام یادگار رہا تھا۔ اس دن کے بعد میری زندگی میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ میں ہر وقت اپنے ایک دوست کے بارے میں سوچا کرتی تھی جو مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں وہ دن اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ سوہن اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتی بمشکل ہی صحیح مگر بولے گئی۔ یشم سلطان کے لبوں پر مسلسل مسکراہٹ چمک رہی تھی۔ دل و جان میں ایک الگ سرشاری سی بہنے لگی تھی۔ اور اب یہ برفی کیا محسوس کرتی ہے؟ مجھے تمہارا ہر احساس جاننا ہے برفی، یشم سلطان نے بہکے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا تو سوہن نے اس کی براؤن آنکھوں میں ایک نظر دیکھا۔ یہ ایک لمحہ بھی کافی بھاری پڑتا تھا اس پر کہ بعد میں کچھ لمحوں تک وہ اپنے دل کی دھڑکن کو سنبھال نہیں پاتی تھی۔ آپ مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں اور اب تک کیوں کرتے رہے ہیں؟ سوہن نے اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر پوچھا۔ نہیں جانتا مگر یہ سوال تو کافی پیچیدہ ہے اور غور طلب بھی ہے جان۔ کسی دن فرصت میں دونوں مل کر اس کا جواب ڈھونڈیں گے، یشم نے مسکراتے ہوئے مزید اسے خود میں چھپاتے ہوئے کہا تو سوہن نے فوراً اس کے گردن سے منہ نکالا۔ یہ کام ہم اب بھی کر سکتے ہیں یش کیونکہ ہم کافی فری ہیں اس وقت۔ سوہن نے اس کی ناک کھینچ کر اسے گھورا۔ نو میری جان، ہم کافی مصروف ہیں۔ یشم نے ذرا سا رخ موڑ کر اسے بیڈ پر اتارا تھا۔ سوہن اس کے تیور دیکھ بری طرح گھبرائی تھی اور ایک چور نظر دروازے کی جانب دیکھا جو کہ وہ چالاک آدمی پہلے ہی لاک کر چکا تھا۔ یش، اگلے الفاظ یشم نے نرمی سے اس کے لبوں سے چن لیے تھے۔ وہ جب اس کے ساتھ ہوتا تھا تو سب کچھ بھول جاتا تھا اور اسے بھی پوری دنیا بھلا دیتا تھا۔ اب بھی بیڈ پر لیٹ کر وہ اسے اپنے سینے پر لٹا چکا تھا۔ نرم گداز لبوں کو اپنی گرفت میں لیے وہ آنکھیں بند کیے جانے کون سی دنیا کی سیر کو نکلا تھا۔ سوہن نے اس کی شرٹ دبوچی۔ یشم نے نرمی سے اس کے لبوں کو آزادی بخشی۔ سوہن آنکھیں موندے گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ اس شخص کے جنون کی تاب لانا اس کے بس کے باہر کی بات تھی۔ دوسری طرف ویرا انل اس وقت امریکہ میں سلیمان ولا میں تھے جو یہاں اپنا ہنی مون منانے آئے تھے۔ انہیں آئے 2 دن ہو گئے تھے اور ان دونوں نے بے حد انجوائے کیا تھا۔ ان دونوں میں اب بھی وہ رات گئے گھر آئے تو
इन 2 दिनों में अब भी वो रात गए घर आए तो आते ही एक दूसरे के संग एक दूसरे की बाहों में बिखर कर सो गए। कितने हसीन लम्हात थे ये दोनों का वक्त सिर्फ एक दूसरे का था। लम्हे बेहद हसीन और खूबसूरत थे। दिल करता था वक्त थम जाए, घड़ी रुक जाए, ये वक्त यहीं ठहर जाए। मगर वक्त कहाँ रुकता है, किसी के लिए वो बस निकलता चला जाता है। यूं ही रात बीती। इन दोनों ने एक दूसरे की सांसों के जितना करीब होकर एक दूसरे को जाना। सांसें बाहम एक दूसरे में मधम हुई, आंखें मिली और धड़कनें एक हुई। पाकिज़गी भरी मदहोशी ओढ़कर अब टूटे बिखरे एक दूसरे में सिमट कर सो रहे थे। जब अचानक फजर के करीब वीरा की आंख खुली। कसरमंदी से करवट लेते उसने मोबाइल टटोला और जब टाइम देखा तो फौरन हड़बड़ा कर उठी। खुदाया, नमाज का वक्त निकले जा रहा है, जो मेरी आंख न खुलती मेरी नमाज रह जाती। वो अपने बाल समेटती कैचर में कैद करती बोली, मगर जब खुद पर नजर पड़ी तो बुरी तरह बौखला गई। फिर जल्दी से उठकर वॉशरूम भागी और कुछ ही देर में फ्रेश होकर वापस आई। अनिल की जानिब मुतवज्जा हुई। अनिल, अनिल उठो। उसके ऊपर झुके वो उसे भिलाती हुई बोली। अनिल कसमसाकर करवट बदल गया। वीरा ने उसकी कमर पर धप रसीद की। वो करंट खाकर उठकर बैठा। उफ, क्या है खानी, क्यों सितम पर उतर आई हो? इतनी रात को भी चैन नहीं तुम्हें, चुड़ैल कहीं की, वो बड़बड़ाया। अब की बार वीरा ने उसे घूरा। तुम होगे जिन, मैं तुम्हें चुड़ैल दिखती हूँ? टाइम देखो, उठो और नमाज पढ़ो। ना दिन का पता ना दुनिया का। उठो अनिल, वो उसके सर पर खड़ी चिल्लाई। अनिल ने आंखें फाड़े उसे देखा। ओ मैडम, पढ़ता हूँ मैं नमाज, अभी तो सोया था, सोने दो, पक्का सुबह उठकर पढ़ लूंगा। वो दोबारा लेटने लगा। वीरा ने बाजू पकड़कर उसे झिंझोड़ा। जो फजर की और ईशा की नमाज में कोताही करे वो सबसे बड़ा मुनाफिक है, गुनाहगार है, उसकी कोई नमाज पूरी नहीं होती। अनिल उठो प्लीज। उफ वीरा, क्या है? वो उसके इतना कहने पर उठ बैठा और फ्रेश होने चला गया, जबकि वीरा उसका इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में वो बाहर आया तो वो सामने ही बैठी हिजाब स्टाइल में दुपट्टा लिए उसका इंतजार कर रही थी। जो बुरे बुरे मुंह बनाता अब बाहर आया था। सुबह कज़ा भी पढ़ी जा सकती थी, घंटा तो हुआ अभी सोए हुए और तुमने उठाकर रख दिया। वीरा, कज़ा नमाज का क्या फ़ायदा, आधी नमाज आधा सवाब, तुम्हें नहीं पता? और वैसे भी नमाज अपने वक्त पर ही पढ़ी जाती है, ठीक उस तरह जैसे तुम सोते अपने वक्त पर हो, खाते अपने वक्त पर हो। और मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरा हमसफ़र बेनमाजी हो या नमाज में कोताही समझे। खूबसूरती से वजाहत देती वो अपनी धुन में बोलती अनिल को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। वो अपनी आस्तीन और पैंट टखनों से फोल्ड किए उसकी जानिब आया और सुन्नत नबी के तहत नमाज से पहले उसके सर पर मुस्कुरा कर बोसा दिया और उसका हाथ थामे जाए नमाज तक लाया। वीरा ने मुस्कुरा कर उसे देखा। मुझे मंजूर है मेरी जंगली बिल्ली, तुम नमाज के मामले में मेरे साथ सख्ती कर सकती हो। उफ, नहीं करूँगा, बल्कि अच्छा लगेगा, मेरी बीवी को मेरी आखिरत की फिक्र है। उसे अपने साथ खड़े किए वो मुस्कुरा कर बोला तो वीरा गहरा मुस्कुरा दी। वीरा ने अनिल की अमामत में नमाज पढ़ी, यकजा होकर दुआ की और एंड पर उसने अनिल पर आयतल कुर्सी पढ़कर फूंक दी तो मुस्कुराया, मगर फिर शरारत से गोया हुआ। तुम नमाज पढ़ते साथ ही जादू टोना करने लगी मुझ पर? मुस्कुराहट दबाते हुए मसनूई हैरानगी से उसे देखता बोला। वीरा ने उसे बाजू पर चुटकी काटी। बड़े कोई कूजे इंसान हो तुम, आयतल कुर्सी पड़ी थी मगर तुम्हें शराफत राज नहीं आई? वो अपना हिजाब खोलती हुई बोली। अनिल वहां से उठ खड़ा हुआ। मुझे तुम पूरी की पूरी रास हो मेरी जान। उसे दोबारा बाहों में भरे हुए बेड की जानिब बढ़ा और उसे खुद में समेटे वो फिर नींद की वादियों में खो गया। सुबह के वक्त सूरज अपनी पूरी आबोताब से तुलू हुआ। सुलेमान विला के लाउंज में इस वक्त सूरज की किरणों का रक्स जारी था, जबकि अनिल लाउंज में बैठा 12 बजे की हेडलाइंस सुन रहा था और वीरा किचन में उसके और अपने लिए ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम कर रही थी। जी नाज़रीन, आपको बताते चले, अभी टीवी एंकर सिर्फ इतना ही बोल पाई जब अनिल की ज़ोरदार आवाज़ ने वीरा को बौखलाने पर मजबूर किया। वो फ़ौरन सब छोड़ छाड़ कर बाहर आई, जहाँ वो स्टैच्यू बना बिल्कुल सीधा और अपने कंधे की जानिब टेढ़ी निगाह से देखता उसी को बुलाने में मसरूफ़ था। अरे क्या हुआ? बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए जब सामने का मंजर देख उसे शदीद हंसी आई और वो जब्त ना कर पाई, जब ही कहकहा लगाकर हंस दी, क्योंकि अनिल खानज़ादा के ऊपर दीवार से मकड़ी गिरकर उसके कंधे पर रक्स करने में मसरूफ़ थी, जिससे उसे शदीद घिन से महसूस हो रही थी और एक अलग सी उचंग थी। वीरा, व्हाट द हेल, तुम्हें हंसी आ रही है? डैम इट, हटाओ इसे, मुझे 2 मिनट, मुझे वॉमिट आ रही है, वो लाल सुर्ख चेहरा लिए बोला। वीरा हंसते हंसते आगे आई। वाह, बहुत मज़ा आ रहा है अनिल खानज़ादा, जो हर वक्त एक पर धौंस जमाता रहता है, आज एक मकड़ी से कैसे डर रहा है? वो बोलकर ज़ोर से हंसी। अनिल ने उसे घूरा।
اسے ہٹاؤ خانی ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ہٹاؤ اسے۔ وہ آنکھیں نیچے گھرایا۔ ویرا نے لب دبا کر اپنی ہنسی مشکل سے ضبط کرتے اس کے کندھے سے وہ مکڑی نیچے اتاری اور پھر زور سے ہنس دی، جبکہ انل کے سانس میں سانس آیا، مگر وہ پگلی ہنسے گئی۔ ویرا کیا ہے یہ؟ وہ ایک دم گھرایا، مگر اس کی ہنسی کو بریک لگنے کی بجائے وہ شاید گیر لگا گیا کہ وہ ہنسے گئی۔ تبھی جارحانہ تیور لیے وہ اس کی جانب بڑھا جو پلیٹ پکڑے ہنسے جا رہی تھی اور اسے کمر سے تھام کر خود سے لگایا۔ ویرا نے ہنستے ہوئے اس کا لال چہرہ دیکھا۔ کیوں ہنسی آ رہی ہے ویرا خانزادہ آپ کو؟ دانت پیس کر کہتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گیا۔ ویرا نے لب دبایا۔ ڈر گئے سویٹ ہارٹ؟ اس کے بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے بولی، جبکہ انل نے اسے مزید گھورا۔ گھن اور ڈر میں فرق ہوتا ہے میری جان، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ میں نے ایک بھی تاثر ایسا نہیں دیا کہ میں ڈر گیا، البتہ آپ ضرور بگڑ گئی ہیں۔ اس کے چہرے کے قریب ہوتا وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو نظروں سے چھوتے بولا۔ ویرا بوکھلا گئی۔ نہیں تو ڈرے نہیں تو چیخ کیوں ماری تھی تم نے؟ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کو دور کرتے ہوئے بولی کہ وہ ایک جھٹکے سے اس کے لبوں پر لب جماتا، باقی کے الفاظوں کو چنتا۔ اس کے لبوں پر قفل لگا گیا۔ اس اچانک ابداعت پر ویرا کو سمجھ نہ آئی اور وہ متحیر سی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے گئی، جبکہ وہ اپنی منمانی کرتا اس کی ہر ایک آتی جاتی سانس سے اپنی سانس الجھا گیا تھا۔ وہ اپنی من مرضی کرتا پیچھے ہٹا۔ ویرا نے اسے گھورا۔ ہاں بولو خانی، کیا بول رہی تھی تم؟ وہ اس کی گردن پر جھکتا بولا کہ ویرا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ ایک دم پیچھے کی جانب ہٹی۔ وہ محسوس کرتا لب دبا گیا اور اپنی پکڑ سخت کر گیا کہ اتنے میں کچھ جلنے کی بدبو آنے لگی۔ انل ہٹو، بریڈ رول جل گیا میرا، وہ اسے دھکا دیتی بولی۔ انل نے اس کے کالر بون پر دانتوں سے کاٹتے اسے گرفت سے آزاد کیا۔ ویرا نے سسکتے ہوئے اپنی گردن رب کرتے ہوئے اسے گھورا۔ بیہیو یو کلموہے انسان۔ وہ اپنی کہیں کھو چکی پرانی ٹون میں آج واپس آتی اسے کوستی ہوئی کچن کی جانب بھاگی، جبکہ وہ قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ شور ڈیئرسٹ خانی، پیچھے سے ہاک لگاتا وہ اسے بوکھلانے پر مجبور کر گیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔